بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، میں ہوں عمران نقوی، لیکچرر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کوٹ سلطان۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پیداوار کے مجموعے کے لحاظ سے قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقہ کار پر بات کی تھی، اور آج کی اس لیکچر میں ہم ان احتیاطی تدابیر کا ذکر کریں گے جو اس طریقہ کار کے دوران اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹس، قومی آمدنی کی پیمائش کرتے ہوئے ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور ان میں سے سب سے اہم چیز دوہری گنتی سے بچنا ہے۔ قومی آمدنی کی پیمائش کے دوران کسی ایک شے کو ایک سے زیادہ دفعہ شمار کر لینا دوہری گنتی کہلاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پیداوار کا حجم اصل سے زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قومی آمدنی کی پیمائش کرتے ہوئے اشیاء و خدمات کی مالیت کو جب ہم جمع کریں تو ایک شے کو ایک ہی بار گنا جائے۔ تو اس چیز کی وضاحت جو ہے وہ ایک مثال کے ذریعے میں کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، فرض کریں کہ ایک کسان نے 1 من گندم تیار کی اور اسے فروخت کر دیا۔ اس کسان کے لیے یہ گندم ایک مکمل تیار شدہ شے ہے، اور اس نے یہ گندم فرض کیا کہ 500 روپے میں فروخت کر دی۔ یہ گندم ایک فلور مل نے خریدی۔ اب فلور مل کے نزدیک یہ گندم نیم تیار شدہ شے ہے، اور مل نے اس کا آٹا بنا کر اسے 700 روپے میں فروخت کر دیا۔ فلور مل کے مطابق گندم سے بنایا جانے والا آٹا مکمل تیار شدہ شے ہے، اور اب مل سے نکلنے کے بعد یہ آٹا ایک بیکری نے خرید کر اس سے بریڈ بنائی، اور اس بریڈ کو 1000 روپے میں فروخت کر دیا۔ اب یہ 3 باتیں آپ کے ذہن میں ہیں کہ کسان نے گندم تیار کی، اس کو فلور مل کو سیل کیا، فلور مل نے اس گندم سے آٹا بنایا اور اس کو ایک بیکری والے کو فروخت کیا، اور بیکری نے اس آٹے کو خرید کر اس سے بریڈ بنائی اور اس کو 1000 روپے میں فروخت کر دیا۔ اب اگر ہم قومی آمدنی کی پیمائش اس طرح سے لیں کہ ملک میں جو زرعی پیداوار ہے، یعنی 1 من گندم، اس کی مالیت لیں 500 روپے، پھر صنعتی پیداوار میں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس گندم سے جو آٹا بنا تو وہ صنعتی پیداوار میں شامل کریں اس کو ہم، تو وہ 700 روپے مالیت کا آٹا تھا۔ اسی طرح پھر بریڈ بنی اس آٹے سے، اور اس بریڈ کی مالیت 1000 روپے تھی۔ تو اس طرح سے اگر ہم اس ملک کی اس معیشت کی ان اشیاء و خدمات کو جمع کر لیں تو یہ ہمارے پاس 2200 روپے بنتے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں کہ جو 1000 کی بریڈ تھی اس میں سے 700 روپے آٹے کی قیمت، جبکہ 300 روپے کی ویلیو ایڈیشن شامل تھی۔ اب یہ ویلیو ایڈیشن کیا چیز ہے؟ ویلیو ایڈیشن سے مراد یہ ہے کہ خام مال کو نیم تیار شدہ یا مکمل تیار شدہ شے بنانے تک جو خرچ آتا ہے اسے ویلیو ایڈیشن کہتے ہیں۔ یعنی گندم ایک خام مال ہے، یا اس کو آپ نیم تیار شدہ چیز بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آٹا بنانے پر جو خرچ آیا وہ ویلیو ایڈیشن ہے 200 روپے۔ اسی طرح آٹے سے بریڈ بننے تک کا جو پروسیس ہے اور جو خرچ ہے اس کو بھی ہم ویلیو ایڈیشن کہیں گے، اور آٹا جو ہے وہ بریڈ کی صورت میں ہمارے پاس ایک مکمل تیار شدہ شے کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ تو اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو 1000 کی بریڈ ہے اس میں 700 روپے آٹے کی قیمت شامل ہے۔ اسی طرح جو 700 روپے کا آٹا ہے اس میں 500 روپے گندم کی قیمت شامل ہے۔ لہٰذا یہ جو ہم نے قومی آمدنی کی پیمائش کی اور 2200 روپے اشیاء و خدمات کا مجموعہ اس کی مالیت نکالی، تو یہ غلط ہے، یہ اصل سے زیادہ ہے۔ تو جو درست پیمائش ہے وہ ہم کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس 2 طریقہ کار ہیں۔ یا تو ہم صرف اور صرف مکمل تیار شدہ چیز، یعنی کہ اس مثال میں وہ روٹی ہے جو ایک مکمل تیار شدہ چیز ہے، ہم اس کی مالیت لیں، یعنی 1000 روپے کی روٹی، اس میں گندم، آٹا، ان سب کی قیمتیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ تو ہم صرف اور صرف روٹی کی قیمت لیں تو وہ قومی آمدنی میں شمار کریں، اور اس طرح سے اس ملک کی قومی آمدنی 1000 روپے کے برابر آ جائے گی، اور یہ درست پیمائش ہوگی۔ یا پھر ہم گندم کی مالیت لیں، یعنی 500 روپے، اور پھر اس گندم کو آٹا بنانے پر جو خرچ آیا 200 روپے وہ جمع کریں، اور پھر اس آٹے سے جو بریڈ بنانے کا خرچ آیا 300 روپے اس کو شمار کریں۔ تو ایسی صورت میں بھی ہمارے پاس 1000 روپے ہی آئے گا
اور یہی قومی آمدنی کی درست پیمائش ہے۔ تو یعنی اس سے ہمیں پتہ کیا چلا کہ جب ہم پیداوار کے مجموعے کے لحاظ سے قومی آمدنی کی پیمائش کریں تو اس صورت میں ہمیں دو طریقوں سے کام کرنا ہوگا، یا تو ہم صرف اور صرف مکمل تیار شدہ چیز کو شامل کریں، پورے ملک کی جو تمام مکمل تیار شدہ اشیاء و خدمات ہیں ان کی مالیت کو جمع کریں اور اس سے قومی آمدنی کی پیمائش نکالیں، یا پھر ہم ہر جو خام مال ہے، خام مال سے مکمل تیار شدہ چیز بننے تک کے جو تمام مراحل ہیں ان مراحل میں جو صرف اور صرف ویلیو ایڈیشن ہے ہم اس کو جمع کرتے جائیں تو بھی ہمارے پاس درست قومی مقدار کی پیمائش آ جائے گی۔ اس کے علاوہ پیداوار کے مجموعے کے لحاظ سے قومی آمدنی کی پیمائش کرتے وقت ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کام ہم مشغلے کے طور پہ کرتے ہیں، تفریح طبع کی خاطر کرتے ہیں، ان کو قومی آمدنی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص مشغلے کے طور پر گھر میں مرغ بانی کرتا ہے، مرغیاں رکھتا ہے، تو اس سے جو بھی تھوڑی بہت آمدنی حاصل ہوگی وہ قومی آمدنی میں شامل نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گھر میں باغبانی کرتا ہے اور مالی کی جگہ خود کام کرتا ہے تو وہ بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر وہ مالی کو ہائر کرتا ہے اور اس کو جو بھی معاوضہ دے گا وہ معاوضہ قومی آمدنی میں شمار کیا جائے گا، لیکن اگر وہ خود کام کرے گا شخص کوئی بھی مشغلے کے طور پر تو وہ قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح بلا معاوضہ خدمات ہوتی ہیں جو لوگ اپنے کام خود کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی استاد کسی بچے کو معاوضہ لے کر ٹیوشن پڑھائے گا تو وہ قومی آمدنی میں شمار کیا جائے گا، لیکن اگر وہی استاد اپنے کسی بچے کو یا کسی بھی بچے کو بلا معاوضہ پڑھائے گا تو وہ قومی آمدنی میں شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی درزی اپنے لیے کپڑے سیتا ہے تو وہ بھی اس کی آمدنی میں اور قومی آمدنی میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بالواسطہ ٹیکسز ہوتے ہیں، اور بالواسطہ ٹیکسز آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتے ہیں، کہ ایسے ٹیکسز جو عائد کسی اور پر کیے جاتے ہیں لیکن ان کا حتمی بوجھ کسی اور کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً سیلز ٹیکس ہے، ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ ہے، تو یہ ٹیکسز بھی قومی آمدنی کی پیمائش معلوم کرتے وقت ان کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے، ان کو ہم مائنس کر دیتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے ان احتیاطی تدابیر پر بات کی جو قومی آمدنی کی پیمائش کرتے ہوئے پیداوار کے مجموعے کے لحاظ سے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر کو غور سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا